نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک خاص اور اہم عنوان پر بات کریں گے، اور اس عنوان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو بات ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پاک حدیث کی روشنی میں ہوگا، اور یہ حدیث مبارک شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہ سنی ہو۔ اس حدیث کا حوالہ جو ہے دوستو کنز الایمان سے ہے، اور اس میں جو بیان کیا گیا ہے تو اس سے پہلے بھی اور اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بھی میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ایسے حالات سے بچائے اور ان لوگوں سے بچائے جو اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہوں، جن پہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کا قہر ہو۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک آنے والے انسان کو اللہ سبحانہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بنائے رکھے، اور ان کی ایمان کی، عبادات کی، عزت آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہماری دعا ہے۔ باقی جو رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے، ہر چیز کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری آنے والی زندگی، ہماری موجودہ زندگی اور قیامت تک آنے والے انسان کے ساتھ بابرکت، خوشیوں والی اور روشنی والی بنائے، آمین ثم آمین۔ حدیث شریف کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کنز الایمان کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے دوستو، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور قبلہ اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ کنز الایمان دوستو، آپ نے اس حدیث شریف کا مفہوم سنا، اس کا مقصد سنا، اس کے الفاظ سنے کہ بہت افسوس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف بیان کی ہوگی، بہت دکھ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رحمت تھے، رحمت ہیں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، جو بھی مخلوق ہے، سارے مخلوقات کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہیں، جو حیات ہوں گی، جو سانس لینے والی ہوں گی، ان سب کے لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ حدیث شریف جو بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنی، دل چاہتا ہے کہ اس کو ایک بار پھر اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں، کہ جیسے اس کے الفاظ تھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ پیٹ ان کا مقصد ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا۔ یہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ دوستو سخت الفاظ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تقریباً اگر سوچیں ہم لوگ ارد و گرد و نواح اپنے، یا اپنے آپ سے شروع کریں، تو یہی سوچیں ہماری بھی ہیں۔ اگر کچھ نہ کچھ باقی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں
کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے ہوئے ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو دوستو، اس حدیث کی روشنی میں آپ سب اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے جن کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا۔ تو دوستو، حالات جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں ایسے؟ کہ ہمارے اعمال دن بدن بگڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو ڈیولپ کیجئے، اپنے مائنڈ سیٹ کو سیٹ کیجئے اور وہ کام کیجئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت والے ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی والے ہوں۔ اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو دین کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ بیٹھک اختیار کیجئے، ان سے اسلامی روشنی میں زندگی سیکھیے اور ان کا ادب کیجئے، ان کی خدمت کیجئے اور ان کو سپورٹ کیجئے۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک میں جو سختی بیان ہوئی ہے ان لوگوں کی فہرست سے نکالے کہ جو بدترین لوگ ہوں گے، بدترین لوگوں کی فہرست سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوا ہوگا، یہ پروگرام اچھا لگا ہوا ہوگا۔ جتنے بھی ناظرین سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آپ سب سے خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے کہ جو سرسبز و شاداب، خوش و خوشحال وہ لوگ رہیں جو میری حدیث کو سن کر آگے پہنچائیں۔ تو now this is your responsibility to spread it amongst each other۔ تو دوستو، یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو لائک کیجئے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں آپ۔